نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کسی مریض کی طرف سے سوال ہے کہ ہم یوٹیوب پر رقیہ شریعہ کے نام سے کچھ دم موجود ہے، تو ہم جب وہ دم سنتے ہیں یا بعض اوقات لوگوں کو سناتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی راقی کے پاس جانے کی بجائے آپ یہ رقیہ شریعہ سنیں، لیکن جب وہ سننا شروع کرتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ رقیہ شریعہ کے نام سے جو دم یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، سب سے بنیادی بات کہ وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، اور اس کو پڑھنے کا بھی اجر ہے، پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے، اور اگر آپ سنیں گے تو تب بھی وہ آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہوگا اور باعث شفا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو یہ دم یوٹیوب پر موجود ہے اس کے سننے سے مریض کی حالت خراب کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں جن کو رقیہ شریعہ کے نام سے تمام احباب جانتے بھی ہیں اور لوگوں کو سننے کے لیے بھی سینڈ کی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی مختلف راقی حضرات نے اس کو اپلوڈ کر رکھا ہے، اس کو سننے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ باعث رحمت ہوگا، باعث شفا ہوگا۔ لیکن یہ بات سمجھنا، کہنا یا سمجھنا، یا جو معاملہ لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ اس کے بعد مریض کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ان آیات کا سننا تو غلط نہیں ہے، ان آیات کا پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، درست ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے جس وجہ سے مریض کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کہ ہم قرآن حکیم کی ان آیات کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے بعد کانوں میں ہیڈ فون کے ساتھ یا دوسرے طریقے کے ساتھ، یعنی کمرے میں لگا کے ہم اونچی آواز میں سننا شروع کر دیتے ہیں، اور سننے کے بعد مریض کی حالت خراب ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیوں خراب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی مریض کے ساتھ جن ہے، کسی مریض کے ساتھ جادو کے اثرات ہیں، جب وہ آیات سنیں گا تو اس کے ساتھ اگر کوئی جن ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور جسم کے جس حصے میں بھی موجود ہے وہ وہاں سے اس مریض کو تکلیف پہنچانا شروع کر سکتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو دورہ پڑے گا، جب اس کی طبیعت خراب ہوگی، تو گھر والوں کو اگر ان ساری چیزوں کا علم اور شعور نہیں ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے تو قرآن لگایا ہے، رقیہ شریعہ لگایا ہے، تو اس کے بعد اس کو دورہ کیوں پڑ گیا، اس کی تو حالت خراب ہو گئی۔ سب سے پہلی بات، آپ رقیہ شریعہ سنائیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو اگر گھر میں بٹھا کر میں اس کو رقیہ شریعہ سنانے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو اگلی جو سٹیج آئے گی کہ اس کو اگر دوڑا پڑ جاتا ہے تو اس وقت اس کو ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، وہ چیز آپ کو آنی چاہیے۔ اگر آپ اس ساری چیز سے ناآشنا ہیں تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مریض کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے ایک مریض کو لگایا، اس کے اندر چیز حاضر ہو گئی، دورہ پڑ گیا، اس کے بعد آپ نے رقیہ شریعہ بند کر دیا، جی اس کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی ہم بند کر دیتے ہیں۔ اب بند ہو گیا تو کیا جن اس کے باڈی کے اندر آ چکا تھا، حاضر ہو چکا تھا، آپ نے رقیہ شریعہ بند کر دیا، وہ اس کی باڈی کے اندر اپنے قیام کی جگہ بنائے گا۔ اگلی دفعہ جب آپ لگائیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ برے طریقے سے وہ پیش آئے گا مریض کے ساتھ۔ رقیہ شریعہ کے اندر کوئی خرابی نہیں، ان معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ دم ٹھیک ہے،
آیات بھی ٹھیک اللہ کا قرآن ہے، لیکن ہمیں عام عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اگلی سٹیج پر جب مریض پہنچ جاتا ہے، اگلا معاملہ اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے، وہ نہیں پتہ ہوتا، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری غلطی عوام الناس کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس اگلے دن سے مراد شاید 2 یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے کا تھا۔ اب وہ بچہ رات کو کسی وجہ سے ڈر رہا تھا، اور اس میں وہ ڈرتا بھی رہا اور پوری رات روتا بھی رہا، حتیٰ کہ اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کی والدہ میرے پاس لے کر آئی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کب سے ہے؟ میں نے اس کی تفصیل پوچھی اسے، تو کہنے لگی جی یہ ہفتہ 10 دن سے ہے، پتہ نہیں کیا ہوا جی کہ میں نے رات کو یہ ڈرتا تھا تو میں نے رقیہ شریعہ اس کو لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس 2 ماہ کے بچے کے ساتھ۔ اگر ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا یا گھر کے اندر کوئی مسئلہ تھا، اس 2 ماہ کے بچے کو رقیہ شریعہ لگانا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، کہ اگر اس بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے بھی، اس کے ساتھ بہرحال تھا، اب 2 ماہ کا بچہ وہ اگر رقیہ شریعہ سنے گا تو وہ جو چیز اس کو ڈرا رہی ہے یا اگر اس کے جسم کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہے، وہ تو اس کو توڑ مروڑ کے رکھ دے گی۔ اور 2 ماہ کا بچہ کتنا کو برداشت کر سکتا ہے؟ اب وہ 1 ہفتہ اس نے پورا اس کو سنایا، اس کے بعد بچے کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور وہ میرے پاس لے کر آئی۔ میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کا رقیہ شریعہ بند کروایا، اور پھر اس کو قرآن میں سے کچھ آیات بتائیں، کچھ صورتیں بتائیں جو میں نے ماں سے کہا کہ وہ پڑھ کے بچے کو دم کرے گی۔ الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ رقیہ شریعہ، پہلی بات ذہن میں رکھیں، رقیہ شریعہ قرآن کی آیات ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو سننا بھی باعث رحمت باعث شفا ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اس مریض کو سنائیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کسی مریض کو سنایا اور اس کے بعد اگر مریض کی حالت بگڑ جاتی ہے تو ہم نے اس مریض کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، یہ چیز آپ کو آنی چاہیے۔ اور اگر نہیں آتی تو رقیہ شریعہ سنانے سے پہلے کسی بھی اچھے ایسے راقی کے ساتھ رابطہ کریں کہ جو اس چیز کی باریکی کو سمجھتا ہو، خود بھی وہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو اور ان چیزوں کی باریکی کو سمجھنے والا ہو، اس کے ساتھ مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد پھر کسی بھی مریض کو یہ چیز سنائیں۔ پھر انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو علم ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، انشاءاللہ پھر کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔